أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. تو کل سورہ مبارک نبا کی آیت نمبر 17, 18, 19, 20 کی تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ کیا گیا تھا. آج جو ہے انہی آیتوں کا تجزیہ. ان یوم الفصل کان میقاتا. ان حروف مشبہ بالفعل. یوم یعنی دن ظرف زمان ہے اور متصرف ہے. یہ ظرف دائم الاضافہ ہے. یوم اضافت کے بغیر کبھی استعمال نہیں ہوتا, ہمیشہ اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور کبھی مفرد کی طرف اضافہ ہوتا ہے اور کبھی جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. کبھی ایک کلمے کی طرف, مفرد کی طرف, اور کبھی پورے جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. یوم کے معنی مطلق وقت اور زمان کے. یوم یعنی مطلق وقت اور زمان کے لیے بھی آتا ہے, اور قرآن مجید میں زیادہ تر اسی مطلق وقت اور زمان کے لیے ہی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے, کیونکہ یہ شب کے لیل کے مقابلے میں آتا ہے. رات کے مقابلے میں جو آتا ہے, لیل کے مقابلے میں قرآن مجید میں جو کلمہ آیا ہے وہ ہے نہار. بس یوم مطلق زمان ہے, رات کے مقابلے میں نہیں ہے. سمجھ رہے مولانا؟ رات کے مقابلے میں یوم نہیں ہے, بلکہ رات کے مقابلے میں, لیل کے مقابلے میں نہار آتا ہے. بس یوم کا معنی مطلق وقت, مطلق زمان. بے نظر می رسد کی درکن آئے و آئے بعد نیز در معنی دوم مطلق وقت زمان استعمال شدہ است. کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اور بعد والی آیت میں جو کلمہ الیوم آیا ہے وہ دوسرے معنی میں یعنی مطلق وقت اور زمان میں استعمال ہوا ہے. یوم کی جمع ایام آتی ہے, اور یہ ایام اصل میں ایوام تھا, جو تعلیل کے بعد, اعلان کے بعد کیا ہو گیا ہے مولانا؟ ایام ہو گیا ہے. الفصل, فصل یعنی جدا کرنا, الگ کرنا یا جدا ہونا. ثلاثی مجرد کا مصدر ہے. وہم بصورت لازم یعنی جدا شدن, وہم بصورت متعدی یعنی جدا کردن استعمال میں شبہ. یہ کلمہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے, لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی. جدا ہونا لازم کے معنی میں, اور جدا کرنا متعدی, دونوں کے لیے استعمال. بنابراین بھی توان گفت کہ در ان مورد مصدر به معنی اسم فاعل یعنی فاصل کنندے میں کار رکھتے ہستے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ کلمہ الفصل بے معنی اسم فاعل, فاصل کے معنی میں آیا, جدا کرنے والا. مصدر یہاں پر بے معنی اسم فاعل, فصل کرنے والا, جدا کرنے والے کے معنی میں آیا ہے. کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے, اس کی زیادہ وضاحت نہیں کی ہے یہاں پر. میقات کہہ رہے ہیں کہ ہنگام سر رسید یعنی وقت ہو گیا, یا آغاز کام کرنے کا وقت. بعد گاہ زمانی, سمجھ رہے ہیں, ایک خاص وقت کے لیے بعدگاہ, کوئی مخصوص وقت کیا گیا ہو کسی جگہ کے لیے, سمجھ رہے ہیں, تو اسے کہیں گے میقات. گاہی نیز مجازن بے مکانی کی برائے اجتماع در آن مکان وقتی معین شدہ اس میقات گفتے میں شبہ. کہہ رہے کہ کبھی کبھی مجازن ایسے مکان کو, ایسی جگہ کو
کہ جو اجتماع کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اس جگہ پر خاص وقت معین کیا گیا ہو اسے میقات کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی خاص جگہ ہو جہاں پر لوگوں کے جمع کے لیے کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کے خاص وقت معین کیا گیا ہو اسے کیا کہیں گے؟ میقات. مانند مواقیت حج، جیسے حج کے مواقیت ہیں جہاں حج کرنے والے جاتے ہیں تو جمع ہوتے ہیں اور پھر وہیں سے لباس احرام پہنتے ہیں، یعنی جہائی کی برائے بستن احرام معین شدہ است. مواقیت حج یعنی وہ مقامات، وہ جگہیں کہ جہاں احرام باندھنے کے لیے معین کیے گئے ہیں. خوب یوم پہلے گزر چکا ہے، یوم ٹھیک ہے مولانا. ینفخو دمید می شبد یعنی پھونکا جائے گا. فعل مضارع مجہول ینفخو کیا ہے؟ ینفخو دمید می شبد پھونکا جائے گا. فعل مضارع مجہول الثلاثی مجرد نفخ ینفخ. معلوم آن اسباب فعل یفعل اس کا جو معلوم ہے وہ نفخ ینفخ فعل یفعل کے باب سے ہے. ان فعل کا متعدی میں نفسہی بگا بواسطے استعمال بھی شود. یہ فعل متعدی ہے اور دو طریقے سے متعدی ہوتا ہے، کبھی متعدی بے نفسہی بغیر کسی حرف جر کے، اور کبھی واسطے یعنی حرف جر کی مدد سے متعدی ہوتا ہے، حرف جر کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. سور، سور یعنی شیپور، شیپور یعنی بھونکنا نہیں، لیکن شیپور جو ہے سور ہم کہتے ہیں نا اردو میں، اس کو کیا کہیں گے؟ فارسی میں پڑھا ہے شیپور کے کا شہنائی کی طرح سے جو ہوتا ہے جو شادیوں میں بجاتے ہیں بھوپو، اس کو کہتے ہیں شیپور یعنی سور. سمجھے مولانا؟ شیپور شہنائی ہوتی ہے، باجا ہوتا ہے جس کو بجایا جاتا ہے. ہاں محرم میں بجایا جاتا ہے. آپ ایران میں جائیے تو ولادتوں کے موقع پہ، خوشیوں کے موقع پر، ام حضرت معصومہ کے حرم میں اور مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں اوپر کے مینارے سے بجایا جاتا ہے. ایک دو نہیں ہوتے ہیں بجانے والے، کئی ہوتے ہیں، وہ لمبے لمبے جو ہے سور ہوتے ہیں بجاتے ہیں. شیپور کہتے ہیں اس کو فارسی میں، اور ہم لوگ شہنائی کہتے ہیں. البتہ شہنائی تو ایک موسیقی کا آلہ ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن فارسی کی کتاب میں جو شیپور دیا گیا ہے، جو تصویر بنی ہے تو وہ وہی ہے جو ہمارے یہاں کیا ہے آلت موسیقی میں استعمال ہوتا ہے، شہنائی جس کو کہتے ہیں. وہ کو بھی کہتے ہیں آلت موسیقی، موسیقی جس کو کہتے ہیں میوزک کا ایک آلہ ہے. چلیں بس سور کو سور کہیے آپ، کیونکہ ہماری زبان میں تو سور ہی بولا جاتا ہے نا، کیا سور پھونکا جاتا ہے تو وہی نہیں. چلیں تو سور اس میں ثلاثی مجرد ہے، اس میں آلت ہے اور جامد ہے. واو آ گیا عاطفہ، اس کے بعد تاتون می آئید یعنی تم سب آؤ گے. فعل مضارع ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب کیا ہے؟ عطا یاتی، فعل یفعل، و متعدی یک مفعولی، اور یہ متعدی ایک مفعول کی طرف ہوتا ہے. در اصل تاتیون بود، یہ کیا تھا؟ تاتون تاتیون. پس اصل بے کسرہ تا، پس اصل بے کسرہ تا،
تا کے کسرے کو سلب کرنے کے بعد ضمیہ بتا نقل شدے، جو یا کا ضمہ تھا وہ تا کو دے دیا گیا، و یا در التقاء ساکنین حذف شد، اور یا التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا تاتون، ٹھیک، تاتی جون تھا پہلے، تا کے کسرے کو حذف کیا گیا، پھر جو یا کا ضمہ تھا وہ تا کو دے دیا گیا، پھر التقاء ساکنین ہو گیا کس میں مولانا؟ چلے افواجا یعنی گروہا، دستہا جمع مکسر ہے برائے فوج، اس کا مفرد کیا ہے؟ فوج، اور فوج کا جمع مکسر ہے افواج، فتحت گشودے شد کھولا گیا، فعل ماضی مجہول، فتحت کھولا گیا، فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد، یہ بھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہونے والا فعل ہے، بدر انجا مستقبل محقق الوقوع ناصب بمنزل ماضی قرار گرفتے ہے، لیکن یہاں پر مستقبل کے معنی میں جس کا وقوع محقق ہونے والا ہے، یعنی نازل بمنزل ماضی، کیونکہ ماضی میں وہ فعل واقع ہو جاتا ہے، جو فعل پہلے ہو چکا ہو اس کو ماضی کہتے ہیں، تو چونکہ یہ بھی حتمی الوقوع ہے اور اس کا واقع ہونا محقق ہوگا، اس لیے کیا ہے مستقبل کا معنی دے رہا ہے لیکن نازل بمنزل ماضی ہے۔ سمجھ میں بات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے در انجا مستقبل محقق الوقوع نازل منزل ماضی قرار گرفتے ہیں، کہہ رہے کہ یہاں پر مستقبل میں کیا ہے اس کا واقع ہونا حتمی ہے، یہ چیز محقق ہوگی، ٹھیک، اور نازل منزل ماضی قرار گرفتہ، اور یہ بے منزل ماضی یہاں پر واقع ہوا ہے، بات تو ابھی تو پھونکا جائے گا نا یا کھولا جائے گا نا، کھلا تو نہیں ہے نا، ماضی میں جب کوئی فعل واقع ہو جاتا ہے تب اس کے لیے ماضی لایا جاتا ہے، جو چیز جو عمل ابھی انجام نہیں پایا ہے اس کے لیے تو ماضی نہیں آئے گا نا۔ ہاں تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک فعل کی جو مستقبل میں جس کا وقوع حتمی ہے، یقینی ہے، جو محقق ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک، اس کو نازل بے منزل ماضی کہا جاتا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ ہاں، نازل بے منزل لذا در ترجمہ فارسی آن گفتے شدے گشودے شود، اسی لیے فارسی کے ترجمے میں کہا جاتا گشودے شود، کھولا جائے یا کھولا جائے گا، نہیں ہے کہ کھولا گیا۔ السماء آسمان، سما اس میں ثلاثی مزید ہے، کیا ہے سما ثلاثی مزید ہے، اس میں ثلاثی مزید ہے، و مذکر و مؤنثش یکسان است، مذکر و مؤنث اس کا یکسان ہے، یعنی ایک ہی کلمہ ہے جو مذکر میں بھی استعمال ہوتا ہے مؤنث میں بھی، بدر اصل سماع بودے، اور یہ اصل میں سما کیا تھا مولانا؟ سما واو کے ساتھ، از ریشہ سما بلند گردیدن، بلند کرنے کو، واو چون بعد از الف زائدہ بدر کنار واقع شدے بود قلب حمزہ شد، کہہ رہے کہ واو چونکہ الف کے بعد اور آخر میں واقع ہوا تھا، واو کو حمزے سے تبدیل کر دیا، سماع ہو گیا سماع، ٹھیک مولانا؟ ابھی تو قلب کیا ہے، واو کو حمزے سے بدلا ہے، اس لیے حمزہ آ گیا ہے، اصل میں سماع
زائدہ ہے سماؤں میں، الف جو ہے وہ کیا ہے زائدہ ہے، اور الف زائدہ کے بعد کیا ہے واو واقع ہوا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی الف زائدہ کے بعد واو آتا ہے تو اس واو کو حمزے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. سماؤں سے سماؤں. کانت گفتے ان کی کانت در ان آیات بمعنی سارت آمد است. کانت کوئی افعال ناقصہ میں سے ہے، کہا گیا ہے کہ کانت ان آیات میں بمعنی سارت. سارت یسیر ہو جانا، ہاں ہونے کے معنی. اب بابا یہ بھی پہلے گزر چکا ہے اس لیے یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کی ہے. وسیرت را انداخته شد، را انداخته شد یعنی راستے پر لگایا گیا، چلایا گیا، سفر پہ لگایا گیا. فعل ماضی مجہول، یہ فعل ماضی مجہول ہے. اسباب تفعیل تسیر یتسیر، تفعیل ہے تصریف، تفعیل تفسیر، تصرف یتصرف تصرف. تفعیل کا کیا آئے گا تفعل یتفعل، پھر یہ ہو جائے تفعل. صرف صرف یصرف تصریف، سیر یسیر تسیر. ہاں تو وہی تو پھر ادھر کیوں لے کے جا رہے ہو باب تفاعل میں. سیر یسیر تسیر، یہ اس کا مطلب. اور ایک مفعول کی طرف یہ پھر متعدی ہوتا ہے. ٹھیک. الجبال یہ بھی گزر چکا ہے پہلے. یہ بھی گزر گیا ہے. کانت یہ بھی گزر گیا ہے. وسیرت الجبال فکانت، یہ سرابا آب نما. سرابا یعنی آب نما، پانی جیسا، یعنی حقیقت میں پانی نہیں ہے لیکن پانی جیسا نظر آتا ہے. تصویر وہمی از آب، پانی کی ایک خیالی تصویر، پانی کی ایک خیالی تصویر. کہ ہنگام نیمروز و در شدت گرمت در بیابان. روڈ پہ نظر آ رہا کہ ہنگام نیمروز کہ جو دوپہر کے وقت بدر شدت گرما اور کڑکتی گرمی میں، در بیابان صحراؤں میں، در اثر انعکاس نور آفتاب سورج کی کرنوں کی وجہ سے، و شکست نور از دور به چشمی آیا، اور چونکہ دور کیا ہے نور کا سلسلہ ہمارے لیے ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے پانی ہے. ٹھیک ہے. کلمہ سلام مجازن بر ہر چیزی کی حقیقتی نہ دارد. کہہ رہے کہ کلمہ سلام مجازن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. جس چیز کی کوئی حقیقت نہ ہو مجازن اسے سراب کہا جاتا ہے. اما انسان توهم حقیقی بودن آن را دارد اطلاق می شود. لیکن انسان حقیقت میں اس کا توہم خیال اور گمان کرتا ہے، اس پر اطلاق ہوتا ہے اس کا. یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن انسان نے اپنے ذہن میں اس کے سلسلے میں گمان پیدا کر لیا ہے، اس لیے اس کو سراب کہا جاتا ہے. ان کلمے اس میں ثلاثی مزید ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟
ابواب یعنی درہا یعنی دروازے. جمع مکسر برائے باب. باب کے لیے کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. باب در اصل بو بودے، یعنی باب اصل میں کیا تھا؟ بوب تھا. واو متحرک ما قبل باب در اصل بوب بوب تھا. بوب واو متحرک یا واو متحرک ما قبل مفتوح. بابب کیا تھا؟ بابب بابابن تھا. بابابن بھائی بابابن. ٹھیک. واو متحرک ما قبل مفتوح. ٹھیک. واو کو الف سے تبدیل کر دیا. بابب ہو گیا باب. ترکیب. اب یہاں سے ترکیب شروع ہو رہی ہے. چلے اگر مائل نہیں ہے تو یہیں تک رہنے دیں، کیا کریں گے. تجزیہ ہو گئی ہے. ترکیب انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے.